اقصی ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیاری بہنوں، آج ہم رمضان المبارک کے درس قرآن میں تیسرے پارے کا پیغام سمجھیں گے۔ یہ پارہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے، ایمان کی بنیاد کیا ہے اور کامیابی کن اوصاف سے ملتی ہے۔ اس پارے کے ابتدا انبیاء کے ذکر سے ہوتی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ نے سب نبیوں کو ماننے کا حکم دیا، لیکن ساتھ ہی بتایا کہ سب کا احترام لازم ہے مگر درجات مختلف ہیں۔ امت محمدیہ کو سب نبیوں پر ایمان رکھنا ہے، فرق نہیں کرنا ہے۔ ایمان کی بنیاد۔ مدینے میں اہل کتاب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہی نجات یافتہ ہیں۔ اسی پر قرآن نے واضح کیا، نجات نسب سے نہیں، دعوے سے نہیں، بلکہ ایمان اور عمل سے ہے۔ یہ آیات اس غلط فہمی کو ختم کرنے آئیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ اور اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ دو۔ بھائیو، صدقہ وہ نہیں جو بے فائدہ ہو، صدقہ وہ ہے جو دل کو لگے۔ اس پارے میں سود کے نقصانات کی طرف سختی سے اشارہ ہے۔ سود بظاہر بڑھتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلامی معیشت کی بنیاد عدل، ہمدردی، استحصال سے پاک لین دین، حلال کم ہو مگر بابرکت ہو۔ اہل کتاب سے مکالمہ۔ یہود و نصاروں کو دعوت دی گئی، ایک اللہ کی بندگی کی طرف آؤ۔ یہ دعوت گالی نہیں، جبر نہیں، بلکہ حکمت اور دلیل سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عملی نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دوبارہ آیا۔ اطاعت میں کامل، توحید میں مضبوط، آزمائش میں کامیاب۔ اسی لیے اللہ نے انہیں امام الناس بنایا، یعنی لوگوں کا امام بنایا۔ اس پارے کے اہم احکام یہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ، سود سے بچاؤ، نیکی کو عمل سے ثابت کرنا، دعوے نہیں کردار۔ بھائیو، یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ اللہ دل دیکھتا ہے، مال نہیں۔ رمضان میں یہ عہد کریں، حلال کمائیں گے، دل سے صدقہ دیں گے، ایمان کو عمل سے زندہ رکھیں گے۔ یا اللہ ہمیں سچی نیکی نصیب فرما، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اور ہمارے مال اور اعمال میں برکت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔